جب بادشاہ کو خواب آیا اور اس خواب کی تعبیر معلوم کر کے بادشاہ کا خادم یعنی ساقی واپس آیا اور آ کر بادشاہ کو خواب کی تعبیر سنائی، تو بادشاہ نے یہ کہا کہ اس آدمی کو جس نے یہ خواب کی تعبیر دی ہے ائتونی بھی، اس کو میرے پاس لے کر آؤ۔ اب بادشاہ کا قاصد یوسف علیہ السلام کے پاس جیل میں پہنچا اور یہ کہا کہ بادشاہ سلامت آپ کو بلا رہے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے جواب دیا کہ پہلے ان عورتوں سے پوچھو کہ ان کا کیا مسئلہ ہے، کیا معاملہ ہے کہ جس الزام میں مجھے یہاں جیل کے اندر ڈالا گیا ہے۔ جب تک وہ حقیقت حال کو بیان نہیں کریں گی میں باہر نہیں آؤں گا۔ تو اب قاصد واپس آیا اور بادشاہ کو آ کے پوری بات بتائی، تو بادشاہ نے ان عورتوں کو بلایا اور بلانے کے بعد ان سے پوچھا، تو عورتوں نے بیک زباں یہ گواہی دی کہ ما علمنا علیہ من سوء، حاشا للہ ما علمنا علیہ من سوء، کہ قسم بخدا ہم نے یوسف علیہ السلام میں کوئی بھی عیب، کوئی برائی ہم نے نہیں دیکھی ہے، وہ ایک اچھے انسان ہیں۔ اب عزیز مصر کی بیوی وہی موجود تھی، اس نے بھی فوراً کہا الآن حس الحق، کہ اب حق ظاہر ہو گیا، انا راودتہ، میں نے ہی ان کو پھسلانے کی کوشش کی تھی۔ یہ جو یوسف علیہ السلام نے یہ کہا پہلے عورتوں کے معاملے کو صاف کیا جائے، تو اس کی وجہ یہ بیان کی ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب، کہا یہ اس لیے میں تحقیق کروا رہا ہوں تاکہ عزیز مصر کو پتہ چل جائے کہ میں نے اس کی عدم موجودگی میں اس کے ساتھ کوئی خیانت نہیں کی ہے اور مجھے بے قصور جیل کے اندر ڈالا گیا ہے۔ لیکن چونکہ اس میں تھوڑی سی اپنی بڑائی جیسی لگتی ہے تو اس لیے فوراً یہ کہا وما ابرئ نفسی، میں اپنے نفس کو بری قرار نہیں دیتا ہوں، ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس تو آدمی کو برائی پر ہی آمادہ کرتا ہے۔ قرآن پاک میں نفس کی 3 قسمیں بیان کی گئی ہیں، نفس امارہ، نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ۔ یہاں نفس امارہ کا تذکرہ ہے، اور سورہ قیامہ میں لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، وہاں نفس لوامہ کا تذکرہ ہے، اور سورہ فجر میں ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، تو نفس مطمئنہ۔ تو 3 نفس ہیں۔ نفس امارہ اس نفس کو کہا جاتا ہے جو آدمی کو برائی پر ہی آمادہ کرتا ہے، اچھائی کی طرف نہیں لے جاتا ہے، اور نفس لوامہ اس کو کہتے ہیں کہ آدمی سے کوئی گناہ کا کام ہو گیا، کوئی غلطی ہو گئی، اب اس کا نفس اس کو بار بار ملامت کرتا ہے اور کہتا ہے یہ تو نے کیا کیا، یہ تو نے کیا کیا، تجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ جب کوئی نیک آدمی ہوتا ہے نا، اس سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے پھر اس کو فوراً احساس ہوتا ہے، یہ جو اس کو احساس ہو رہا ہے یہ نفس لوامہ ہے جو اس کو ملامت کرتا ہے اور کہتا ہے تجھے یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یہ اب اس کی تلافی کی سوچ، اب توبہ کر، یا اگر کسی کو تکلیف پہنچائی ہے اس سے معافی مانگ۔ تو یہ جو نفس آدمی کو اس بات پر آمادہ کرتا ہے اس کو قرآن حکیم نے نفس لوامہ قرار دیا ہے۔ اور نفس مطمئنہ اس نفس کو کہا جاتا ہے جو اللہ کے وعدوں پر بالکل مطمئن ہے، اسے یقین ہے جو اللہ نے کہا اس کو معلوم ہے۔ اللہ نے کہا میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، ان اللہ خبیر بما تعملون، ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ تمہارے دلوں کی باتوں کو جاننے والا ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، اللہ کہتا ہے ہم نے انسان کو پیدا کیا اور اس کا نفس کیا وسوسے ڈالتا ہے ہم اس کو جانتے ہیں۔ تو ان وعدوں پر اللہ کے وعدے، اسی طرح یہ کر کے آؤ گے تو جنت ملے گی، یہ کرو گے تو جہنم میں جانا پڑے گا، یہ جو اللہ کے وعدے اور وعیدے ہیں ان پر پورا یقین رکھنے والا اور مطمئن ہونے والا اس کو نفس مطمئنہ کہا جاتا ہے۔ اور ایسے نفس مطمئنہ والا جو آدمی ہوتا ہے وہ ہمیشہ اچھے کام ہی کرتا ہے، برے کاموں کی طرف وہ نہیں جاتا ہے۔ تو نفس مطمئنہ اس کو کہیں گے جو انسان کو اچھائی کی تلقین کرتا ہے اور اچھے کاموں پر آمادہ کرتا ہے اور برائی سے اس کو روک دیتا ہے، اس کو نفس مطمئنہ کہا جاتا ہے۔ اللہ کرے کہ ہمارا نفس نفس مطمئنہ بن جائے، اور نفس مطمئنہ والے کا جب دنیا سے جانے کا نمبر آتا ہے اسی وقت اس کو فرشتے کہتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، کہ نفس مطمئنہ
تو اپنے رب کی طرف چل اس حال میں کہ وہ تجھ سے راضی اور تو اس سے راضی ہے. فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، میرے بندوں میں شامل ہو جا اور میری جنت کے اندر داخل ہو جا. تو یہ نفس کی 3 قسمیں ہیں. یوسف علیہ السلام نے یہاں نفس امارہ کا تذکرہ کیا کہ وہ تو برائی پر ہی آمادہ کرتا ہے، ہاں اس کے شر سے وہی بچ سکتا ہے جس پر میرا رب رحم فرمائے. ان ربی غفور الرحیم، اور بے شک میرا رب بہت بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. اب جب یوسف علیہ السلام کی صفائی اور ان کا بے قصور ہونا بادشاہ کے سامنے ظاہر ہو گیا، اب بادشاہ نے کہا اپنے قاصد سے کہ جاؤ اور اب ان کو لے کر آؤ اور ان کو بتا دو کہ آپ کا معاملہ بالکل صاف ہو گیا ہے اور آپ بے قصور ہیں، آپ کا کوئی قصور نہیں ہے. اس پر بادشاہ نے کہا وقال الملک ائتونی بہ، اور بادشاہ نے کہا ائتونی، لے آؤ میرے پاس بہ، ان کو یعنی اس یوسف علیہ السلام کو لے آؤ میرے پاس. استخلصہ لنفسی، میں ان کو خالص کر لوں گا اپنی جان کے لیے، یعنی اپنا خاص مشیر ان کو بنا لوں گا، اپنے ساتھ ان کو رکھوں گا. ان کو لے کر آؤ. اتنا عالم قسم کا آدمی، اتنا نیک آدمی، وہ ہماری جیل کے اندر بند ہے، یہ تو کمال ہو گیا. اس لیے جاؤ اور جا کر ان کو بلا کر لے آؤ، میں ان کو اپنے لیے خالص کر لوں گا. اب یوسف علیہ السلام کو بلا کے لایا گیا. یوسف علیہ السلام بادشاہ کے سامنے پہنچ گئے تو فلما کلمہ، جب بادشاہ نے یوسف علیہ السلام سے گفتگو کی، بات کی اور ساری حقیقت حال کھل کر بادشاہ کے سامنے آ گئی، تو بادشاہ نے اس کے جواب میں کہا انک اليوم لدینا مکین امین، بے شک آپ آج کے بعد لدینا ہمارے پاس مکین، عزت پانے والے ہیں، اور عزت والے ہیں، امین اور امانت والے ہیں. عزت والے بھی ہیں، امانت والے بھی ہیں. یعنی آپ تو ایک تو آپ کو یہاں عزت دی جائے گی اور آپ ہیں ہی عزت والے، اس کے ساتھ ساتھ آپ امانت دار بھی ہیں اور امانت والے ہیں. یعنی یہ مرتبہ آپ کا ہمارے نزدیک، ہماری آنکھوں میں، ہماری نظر میں آپ امانت دار بھی ہیں اور آپ عزت والے بھی ہیں. کہ کس طرح آپ کو بہلانے کی، پھسلانے کی کوشش کی گئی، گناہ کی دعوت دی گئی، سارے دروازے بند کر دیے گئے، لیکن اس کے باوجود آپ خیانت نہیں کرتے ہیں اور آپ گناہ سے بھاگتے ہیں، گناہ کو آپ سے دور کر دیا جاتا ہے. اس لیے آپ امانت دار بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ عزت والے بھی ہیں. قال اجعلنی علی خزائن الارض، اس کے بعد قرآن کے ظاہری بیان سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ بادشاہ نے یوسف علیہ السلام کو کوئی عہدہ دینا چاہا کہ ہم آپ کو فلاں عہدہ دینا چاہتے ہیں، تو یوسف علیہ السلام نے ادھر سے ہی کہا کہ اجعلنی علی خزائن الارض، اگر آپ مجھے کوئی عہدہ دینا چاہتے ہیں تو اجعلنی علی خزائن الارض، پھر آپ مجھے مقرر کر دیجئے زمین کے خزانوں پر، یعنی مجھے وزیر خزانہ بنا دیجئے. اور وزیر خزانہ سے مراد یہ نہیں جو آج ہمارے وزیر خزانہ ہوتے ہیں، نہیں، بلکہ اس وقت جو خزانہ ہوتا تھا وہ پیداوار ہی کا ہوتا تھا، زمین کی پیداوار کا. تو اب یہ ہے کہ اجعلنی علی خزائن الارض، کہ زمین کی جو پیداوار ہے، جو غلہ زمین سے اگنے والا ہے، اس کا ذمہ دار مجھے بنا دیجئے کہ میں اس کی حفاظت بھی کروں گا، اور اس کی حفاظت کرنی کیسے ہے یہ بھی میں جانتا ہوں، مجھے معلوم ہے. اس لیے آپ مجھے یہ والی ذمہ داری سونپ دیجئے، چونکہ یہ بڑا اہم معاملہ ہے. 7 سال غلہ اگے گا زمین سے، ان 7 سالوں میں غلے کو بچا کے رکھنا ہے اگلے 7 سال کے لیے، اس لیے یہ ایک اہم معاملہ ہے، اس پر آپ مجھے مقرر کر دیجئے. یہ کیوں درخواست کی یوسف علیہ السلام نے؟ وہ دیکھ رہے تھے کہ شہر کے اندر کس طریقے سے خرد برد ہوتی ہے، کس طریقے سے جو ہے وہ غلے کو یا دوسرے جو حکومتی خزانے ہوتے ہیں ان کو لوٹا جاتا ہے. اس لیے یوسف علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اس کا ذمہ دار بنا دیا جائے تاکہ لوگوں کے لیے آسانی ہو اور لوگوں کو پریشانی نہ ہو. 7 سال میں تو غلہ پیدا ہوگا، پھر 7 سال جو قحط سالی کے ہوں گے اس میں بھی لوگوں کو کوئی دقت اور پریشانی نہ ہو. نبی جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ لوگوں کو راحت پہنچانے کی سوچتا ہے، وہ کبھی بھی لوگوں کو تکلیف نہیں پہنچاتا ہے. اس لیے فرمائے اجعلنی علی خزائن الارض، آپ مجھے مقرر کر دیجئے زمین کے خزانوں پر.
انی حفیظ علیم، بے شک میں حفاظت کرنے والا بھی ہوں، علیم اور جاننے والا بھی ہوں، علم رکھنے والا ہوں، مجھے معلوم ہے کیسے اس کی حفاظت کرنی ہے اور کہاں کتنا غلہ ہوتا ہے، یہ بھی میں معلوم کر لوں گا۔ اس کے بعد یوسف علیہ السلام کو یہی ذمہ داری سونپ دی گئی۔ اب واقعے کو روک کر قرآن پھر یہاں تبصرہ کرتا ہے، جیسے پیچھے پڑھ کر آئے جب کنویں سے قافلے والوں نے نکالا تھا اور نکالنے کے بعد لے کر انہوں نے مصر کے اندر بیچ دیا یوسف علیہ السلام کو، تو قرآن نے ایک بہتے ہوئے دریا کو، قصہ جو ہے بہتے ہوئے دریا کی طرح ہے، اس کو روک کر اور بیچ میں کہا تھا کذالک مکننا لیوسف فی الارض، کذالک مکننا، اسی طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کے پاؤں جما دیے تھے مصر کی سرزمین میں۔ یہاں بھی قصے کو روکا اور کہا جب جیل سے نکل کر آئے ہیں، وہاں کنویں سے نکل کے آئے تھے، یہاں جیل سے نکل کے آئے ہیں، تو اللہ فرما رہے ہیں کوئی یہ نہ سمجھے کہ جیل میں رکھا گیا یوسف علیہ السلام کو، اللہ اکبر، یہ تو بہت ان کے اوپر ان کے ساتھ زیادتی ہو گئی۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں، ان راہوں سے ان کو گزار کر لایا گیا ہے، اور اب دیکھو کہ میں کیا کرنا چاہتا ہوں آگے، کہ میں ان کو مصر کی سرزمین میں ان کے پیروں کو جما رہا ہوں اور ان کو یہاں کی حکومت دینی ہے، اس لیے ان راہوں سے ان کو گزار کے لایا گیا ہے۔ اس سے ہمیں یہ سبق بھی ملتا ہے کہ انسان کو وقتی طور پر جو پریشانیاں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، ان سے آدمی کو گھبرانا نہیں چاہیے۔ یہ مصیبتیں اور پریشانیاں انسان کو اونچا کرنے کے لیے آتی ہیں، انسان کو بلندیوں پر پہنچانے کے لیے آتی ہیں، اس لیے ان سے گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ خوش دلی کے ساتھ اللہ کے فیصلے پر انسان کو ہمیشہ راضی رہنا چاہیے، رضا بر قضا کا اظہار کرنا چاہیے، شکوہ اور شکایت زبان پر نہیں لانی چاہیے۔ اللہ انسان کو بلندیوں پہ لے جانا چاہتا ہے، اس لیے امتحانات سے اس کو گزارتا ہے۔ تو وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اور اسی طرح مکنا، ہم نے جما دیے پاؤں یوسف علیہ السلام کے، فی الارض، زمین میں، یعنی مصر کی سرزمین میں۔ اب یہ حال ہو گیا یتبوأ منہا حیث یشاء، وہ ٹھکانہ پکڑتے تھے مصر کی سرزمین میں سے، حیث یشاء، جہاں وہ چاہتے۔ آج اس صوبے میں ہے، کل دوسرے صوبے میں، پرسوں اس سے اگلے صوبے میں، اس سے اگلے دن اس سے اگلے صوبے میں جاتے تھے۔ اس طرح سارے صوبوں میں چکر لگا رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہاں کتنا غلہ پیدا ہو رہا ہے، اور پھر اسی اعتبار سے اس کی تقسیم لوگوں کو بتایا جا رہا ہے، اتنا اتنا حکومت کا ہے یہ، اور اس کو سنبھال کے رکھنا ہے۔ تو جتنی زمینیں تھی حکومت کی، ان کی دیکھ ریکھ کر رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کبھی یہاں کبھی وہاں کبھی وہاں چل رہے ہیں، کوئی روک ٹوک اب نہیں ہے۔ پہلے جیل میں بند تھے، اب جیل سے نکالا تو اب کھلی آزادی دے دی، جدھر جانا چاہیں جا سکتے ہیں۔ یتبوأ منہا حیث یشاء، وہ ٹھکانہ پکڑتے ہیں مصر کی سرزمین میں، حیث یشاء، جہاں وہ چاہتے ہیں۔ نصیب برحمتنا من نشاء، اللہ فرماتے ہیں نصیب، اصاب یصیب اصابتا، اس کے معنی آتے ہیں پہنچانا۔ نصیب، ہم پہنچاتے ہیں، برحمتنا، اپنی رحمت، اپنی مہربانی، من نشاء، جس کو ہم چاہتے ہیں اس کو اپنی مہربانی سے نواز دیتے ہیں۔ یہاں یوسف علیہ السلام کو نوازا گیا۔ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، اور ہم نیکوکاروں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نیکوکار تھے، اس لیے گناہوں سے بچے رہے، اور گناہ سے بچنے کے لیے جیل کو انہوں نے ترجیح دے دی۔ جیل میں جانے کے لیے انہوں نے اللہ سے یہ کہا کہ رب السجن احب الیہ، کہ اے میرے رب مجھے قید خانہ زیادہ محبوب ہے اس گناہ کے مقابلے میں جس کی طرف یہ عورتیں مجھے بلا رہی ہیں۔ تو اتنے نیکوکار تھے، اللہ فرماتے ہیں اب ان کو اس نیکی کا یہ پھل دیا گیا دنیا کے اندر، کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے جیل سے نکال کے سیدھا تخت شاہی پہ بٹھا دیا ہے۔ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، اور ہم نیکوکاروں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے ہیں۔ یہ تو دنیا میں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزت عطا کی، اور اصل عزت کہاں کی ہے؟ آخرت کی ہے۔ وَلَا أَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ، اور البتہ آخرت کا اجر خیر، وہ بہتر ہے، لِلَّذِينَ آمَنُوا، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ایمان لایا، وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور ان کے لیے کہ جو متقی تھے، جنہوں نے ایمان لایا اور وہ متقی تھے، پرہیزگار تھے۔
اللہ سے ڈر ڈر کے زندگی بسر کر رہے تھے، ان کے لیے آخرت کا اجر بہتر ہے۔ اس میں یہ تعلیم دی گئی انسان کو ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے، کبھی بھی بے خوف نہیں ہونا چاہیے، کبھی بھی اپنے آپ کو اللہ کی دسترس اور اللہ کی پکڑ سے باہر آدمی تصور نہ کرے، بس ہمیشہ اللہ کا استحضار ہونا چاہیے، پھر اللہ اس کو دنیا میں بھی نوازتا ہے اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو نوازتا ہے۔ وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون۔ اب یوسف علیہ السلام جب زمین کے خزانوں پر مقرر ہو گئے ہیں، اب 7 سال تک زمین سے غلہ اگ رہا ہے، یوسف علیہ السلام اس کو محفوظ کر کے رکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد اب دوسرے 7 سال جو قحط سالی والے ہیں وہ شروع ہو جاتے ہیں۔ جب قحط سالی کے 7 سال شروع ہو گئے ہیں، لوگوں کے پاس جو تھوڑا بہت گھروں میں غلہ تھا وہ ختم ہو گیا، اس کے بعد اب غلے کی تلاش میں نکلے ہیں، تو غلہ جو ہے یہ مصر کے اندر سٹور کر کے رکھا گیا ہے، تو لوگ یہاں آتے ہیں اور آ کر غلہ لے جاتے ہیں، اور یہ خبر دور دور تک پھیل گئی۔ اور یہ جو قحط سالی تھی یہ صرف مصر میں ہی نہیں بلکہ اس کے آس پاس کے جتنے اور علاقے تھے ان علاقوں میں بھی عام ہو گئی تھی قحط سالی، یہاں تک کہ اس کا اثر کنعان جو یوسف علیہ السلام کا اصل وطن تھا، فلسطین کا علاقہ، تو اس میں بھی قحط سالی آ گئی تھی، اور وہاں جو غلہ لوگوں کے پاس تھا اب وہ ختم ہو گیا، اور وہاں بھی یہ خبر پہنچی کہ مصر کے اندر غلہ ہے اور وہاں سے پیسوں کے ذریعہ سے غلہ مل جاتا ہے، کچھ معمولی قیمت پر غلہ مل جاتا ہے، اور ایک آدمی کو 1 اونٹ کے برابر غلہ ملتا ہے۔ تو اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹوں کو بلایا اور کہا کہ بیٹوں دیکھو ہمارا خاندان تو بہت بڑا ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے اس وقت تک یعقوب علیہ السلام کے خاندان میں 390 لوگ تھے، 390 لوگ تھے یعقوب علیہ السلام کے خاندان کے، تو کہا خاندان بڑا ہے اس لیے اب غلہ تو ہے نہیں، اور خبر ملی ہے کہ مصر کے اندر کوئی نیک بادشاہ ہے اور وہ غلہ دیتا ہے اور قیمت سے قیمتاً دیتا ہے، تو یہ تھوڑی بہت قیمت ہے یہ لے جاؤ۔ اور سارے اپنے جو بیٹے تھے 11 بیٹے تھے ان کے پاس 10 کو بھیج دیا، ایک بنیامین کو اپنے پاس ہی روک لیا، جو یوسف علیہ السلام کے حقیقی بھائی تھے بنیامین ان کو اپنے پاس روک لیا، اور باقی جو بڑے بیٹے تھے 10 ان سب کو بھیج دیا کہ جاؤ اور جا کر غلہ لے کر آؤ، کیونکہ اگر 5 کو بھیجیں گے تو 5 ہی اونٹ غلہ ملے گا، 10 کو بھیجیں گے تو 10 اونٹ غلہ ملے گا، تو ان کو اونٹ لے کر بھیج دیا کہ جاؤ اور غلہ لے کر آؤ۔ اب یوسف علیہ السلام کے بھائی جو ہیں وہ کنعان سے چلتے ہیں اور مصر میں داخل ہوتے ہیں، اور یہاں یہ جہاں غلہ ملتا ہے وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ اب جو بھی غلہ لینے کے لیے آتا تھا تو جو وہاں غلہ تقسیم کرنے پر لوگ مامور تھے وہ جو بھی آدمی آتا اس کا پورا بایو ڈاٹا جو ہے وہ اس سے لیتے، اس کا پورا ایڈریس وغیرہ سارا لیتے، نام وغیرہ لکھتے، لکھنے کے بعد ایک وہ لسٹ بناتے، پھر وہ یوسف علیہ السلام کے سامنے پیش کی جاتی تھی، اور اس کے بعد پھر یہاں سے سائن ہوتے کہ ہاں ان کو غلہ دے دو، پھر ان کو آگے غلہ دیا جاتا تھا۔ جب یوسف علیہ السلام کے بھائی آئے ہیں تو ان کی وہ لسٹ بھی یوسف علیہ السلام کے سامنے جب پیش ہوئی تو یوسف علیہ السلام فوراً پہچان گئے کہ یہ تو یعقوب علیہ السلام کے بیٹے اور وہاں سے آئے ہیں، یہ تو میرے بھائی ہیں۔ ایک پہچاننے کی وجہ مفسرین نے یہ لکھی ہے، ایک وجہ یہ لکھی ہے کہ نہیں یوسف علیہ السلام کے سامنے وہ پیش ہوئے، اور جو بھی آتا تھا غلہ لینے کے لیے اس کو ان کے سامنے پیش کیا جاتا تھا۔ جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو یوسف علیہ السلام کے سامنے پیش کیا گیا تو یوسف علیہ السلام نے جب غور سے دیکھا تو فوراً پہچان لیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس وقت یوسف علیہ السلام کو انہوں نے کنویں میں ڈالا تھا یہ تب بھی پکی عمر کے تھے، اور پکی عمر کا جو آدمی ہوتا ہے اس میں زیادہ تبدیلی نہیں آتی ہے، تو یوسف علیہ السلام تو بچے تھے اس وقت اور اب بڑے ہو گئے ہیں، تو انہوں نے یوسف علیہ السلام کو نہیں پہچانا، لیکن یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا ہے۔ اور پھر جب یہ پہچان لیا یا یہ کہ ان سے معلومات حاصل کی تم کون ہو، انہوں نے اپنے نام بتائے، باپ کا نام بتایا، کہاں سے آئے ہو، یہ پورا ایڈریس بتایا، اس پر یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا۔ قرآن یہ کہتا ہے وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ، اور یوسف علیہ السلام کے بھائی آئے، فَدَخَلُوا عَلَيْهِ، تو وہ ان کے پاس داخل ہوئے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ سامنے آ گئے، فَعَرَفَهُمْ،
تو یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ اور وہ یوسف علیہ السلام کو اجنبی سمجھ رہے تھے. انکر ينکر انکار کے معنی انکار کرنا اجنبی سمجھنا, تو وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ وہ یوسف علیہ السلام کو اجنبی سمجھ رہے تھے, یعنی انہوں نے یوسف علیہ السلام کو نہیں پہچانا. اس لیے ترجمہ کرنے والے سیدھا ترجمہ کر دیتے ہیں یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا, انہوں نے یوسف علیہ السلام کو نہیں پہچانا. اور نہ پہچاننے کی وجہ یہ کہ یوسف علیہ السلام اس وقت بچے تھے جب انہوں نے کنویں میں ڈالا تھا, اور اب تو بڑے ہو گئے ہیں, اس لیے یہ پہچان نہیں پائے. اور یوسف علیہ السلام نے کیوں پہچان لیا؟ اس لیے کہ وہ اس وقت پکی عمر کے تھے, اور پکی عمر کے آدمی میں زیادہ تبدیلی نہیں آتی ہے, اس لیے انہوں نے پہچان لیا, یا یہ کہ نام وغیرہ معلوم کر کے ان کو پہچان لیا. اس کے بعد یوسف علیہ السلام نے ان کی خوب خاطرداری کی, ان کی مہمان نوازی کی. اور اس ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انزل الناس منازلہم, کہ لوگوں کو ان کے درجوں کے مطابق رکھ کے ان کے ساتھ معاملہ کرو. تو یہ بھی چونکہ نبی زادے ہیں, پیغمبر کے بیٹے ہیں, اور یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی ہیں, تو بھائی ہونے کا اظہار تو نہیں کیا, لیکن ان کی اچھی طرح خاطرداری کی اور اچھی طرح ان کی مہمان نوازی کی یوسف علیہ السلام نے. اور یہ مہمان نوازی کرنا یہ شریعت کا ایک حکم ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ, کہ جو آدمی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے وہ اپنے مہمان کا اکرام کرے, اپنے مہمان کی اچھی طرح مہمان نوازی کرے. مہمانوں کے آنے پر وہ جو ہے اپنا منہ نہ بنائے, بلکہ خوش پیشاں چہرے, ہنستے چہرے کے ساتھ اور ہنس مکھ چہرے کے ساتھ ان کے ساتھ ملے, اور اچھی طرح ان کو خوش آمدید کرے, اور اپنے گھر میں لا کر ان کو بٹھائے, اور اچھی طرح مہمانداری ان کی کرے, مہمان نوازی کرے. یہ گویا شریعت کا ایک حکم ہے. تو یوسف علیہ السلام نے بھی ان کی مہمان نوازی کی. اس کے ساتھ ہی اب جب ان کا سامان تیار ہو گیا تو یوسف علیہ السلام نے ان کو رخصت کرنے لگے. اس رخصت کرنے کے وقت میں یوسف علیہ السلام نے ان سے کیا کہا, اس کو قرآن بیان کرتا ہے وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ, جب یوسف علیہ السلام نے تیار کیا ان کے لیے ان کے سامان کو, یعنی ان کا سامان ان کے لیے تیار کروایا اپنے خادموں سے, قَالَ ائْتُونِي بِأَخٍ لَكُم مِّنْ أَبِيكُمْ, تو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا ائْتُونِي, تم میرے پاس لے کر آنا, بِأَخٍ لَكُم, اپنے اس بھائی کو, من ابیکم, جو تمہارا باپ شریک بھائی ہے, جو باپ کی طرف سے بھائی ہے, یعنی بنیامین جس کو گھر چھوڑ کر آئے ہو اس کو بھی ساتھ لے کر آنا. پوچھا ہوگا کہ گھر میں کون کون ہے, انہوں نے بتایا ہوگا, تو یہ کہا کہ ایک جو تمہارا اور بھائی ہے گھر میں, اس کو بھی اب اپنے ساتھ لے کر آنا. یوسف علیہ السلام کو اب اشتیاق ہو جاتا ہے اپنے گھر والوں سے ملنے کا, لیکن ابھی اللہ کی طرف سے اجازت نہیں ہے راز کھولنے کی, تو اس لیے یہ کہتے ہیں کہ اپنے بھائی کو, یہ نہیں کہا میرے بھائی کو لے کر آنا, یہ کہا اپنے بھائی کو جو تمہارا باپ شریک بھائی ہے اس کو بھی ساتھ لے کر آنا. اور ساتھ ہی کہا الا ترون, کیا تم دیکھ نہیں رہے ہو, انی اوفی الکیل, کہ میں پورا ناپ کر غلہ دیتا ہوں, وانا خیر المنزلین, اور میں بہترین مہمان نوازی کرنے والا ہوں. تم نے میری مہمان نوازی بھی دیکھ لی, اور جو غلہ تمہیں دینے کا حکم دیا گیا ہے وہ بھی تم کو دیا گیا. یہاں سب کو برابر غلہ دیا جا رہا تھا, کوئی مالدار ہے کوئی غریب ہے, جو بھی آ رہا تھا ایک اونٹ غلہ اور اس سے اس کی قیمت لی جاتی تھی. ایسا نہیں ہے کہ مالدار آئیں گے اور آ کر سارا ہی خرید کر لے جائیں گے اور پھر اس کو سٹور کر کے رکھیں گے, پھر مہنگا کر کے بیچیں گے, جیسے عام طور سے لوگ قحط سالی کے زمانے میں ایسا کرتے ہیں. تو اس طرح کا قانون نہیں ہے, ہر آدمی کو ایک ہی اونٹ ملے گا اور جو آئے گا اس کو ملے گا, اور جب وہ ختم ہو جائے دوبارہ کوئی انہوں نے مدت مقرر کی ہوگی, اس مدت کے بعد دوبارہ آئیں گے, پھر دوبارہ ان کو دے دیا جائے گا. اس لیے یوسف علیہ السلام نے یہ کہا کہ جب یہ غلہ ختم ہوگا اور دوبارہ تم آؤ گے تو اپنے بھائی کو میرے پاس لے کر آنا. اور دیکھو الا ترونا, کیا تم دیکھ نہیں رہے ہو, انی اوفی الکیل, کہ میں پورا ناپ کر غلہ دیتا ہوں, وانا خیر المنزلین, اور میں بہترین مہمان نوازی کرنے والا ہوں. اور ساتھ ہی کہا فإن لم تأتونی بہ, بس اگر تم نہیں لاؤ گے اس کو میرے پاس, یعنی اپنے اس بھائی کو بنیامین کو میرے پاس نہیں لاؤ گے, تو سن لو فلا کیل لکم, تو تم کو تمہارے لیے پھر غلہ نہیں ہے, پھر تمہارے لیے یہاں کوئی غلہ ناپ کر تمہیں دیا نہیں جائے گا. ولا تقربونی, اور میرے قریب بھی نہیں آنا.
فلا کیل لکم عندی، نہ تمہارے لیے میرے پاس غلہ ہے اور نہ تم میرے قریب آنا، یعنی پھر آنے کی زحمت گوارا نہ کرنا، پھر وہیں رہنا کنعان میں، ادھر آنا ہی نہیں۔ قالوا سنراود عنہ اباہ، قالوا تو یوسف علیہ السلام کے ان بھائیوں نے جواب دیا، سنراود عنہ، ان قریب ہم اس کے بارے میں اس کے باپ سے درخواست کریں گے، یعنی اس کو تیار کریں گے، اس کا ذہن بنائیں گے کہ وہ ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو بھیج دے۔ راود یراود مراودتن، اس کے معنی آتے ہیں کہ پیار سے کسی کو کسی کام کے لیے تیار کرنا، یہی لفظ استعمال ہوا تھا پیچھے، وراودتہ التی ہوا فی بیتہا، کہ اس نے پھسلانے کی کوشش کی تھی اس عورت نے جس کے گھر میں یوسف علیہ السلام تھے۔ تو یہاں انہوں نے بھی بھائیوں نے یہ لفظ استعمال کیا، ہم اپنے والد کو پوری کوشش کریں گے تیار کرنے کی کہ وہ ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو بھیج دے۔ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ، اور بے شک البتہ ہم یہ کام کرنے والے ہیں، ہم یہ کریں گے، یعنی دوبارہ آئیں گے بھی اور اپنے بھائی کو بھی ساتھ لے کر آئیں گے۔ وَقَالَ لِفِتْيَانِهِ، اب یوسف علیہ السلام نے اپنے خادموں سے کہا جو آگے ان کے ملازم تھے، غلہ بھر کے دینے والے، ان سے کہا اجعلوا بضاعتهم فی رحالہم، کہ رکھ دو ان کی پونجی کو، ان کے پیسے جو یہ روپے لے کر آئے ہیں ان کو رکھ دو، فی رحالہم، ان کے کجاووں میں، یعنی جتنے پیسے انہوں نے دیے ہیں نا ایک ایک اونٹ کے غلے کے، تو ایسا کرو واپس ان کے جو وہ غلے کے بوجھ ہیں، سامان ہیں، اسی میں دوبارہ واپس اس کو بوریوں کے اندر پیسے واپس رکھ دو۔ لعلہم یعرفونہا، شاید کہ یہ اس کو پہچان لیں گے، یعنی جب جائیں گے تو بوری کو کھولیں گے تو اوپر ہی ان کو وہ پیسے مل جائیں گے، اور جب سب کے رکھے ہوئے ملیں گے تو اس وقت یہ سمجھ جائیں گے کہ یہ جان بوجھ کر رکھے گئے ہیں۔ اگر کسی ایک کے رکھے ہوئے ہوں یا کسی ایک بوری میں رکھ دیے گئے ہوں تو پھر تو اس بات کا اندیشہ ہے کہ شاید غلطی سے آ گئے ہوں، لیکن جب سب کی بوریوں میں نیچے غلہ بھرا گیا، اوپر پیسے رکھ دیے گئے ہیں، تو یہ پہچان لیں گے کہ ہاں یہ جان بوجھ کر انہوں نے ہمارے ساتھ نیکی کا معاملہ کیا ہے کہ ہمارے پیسے بھی واپس لوٹا دیے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے اپنی جیب خاص سے وہ جمع کر دیے ان کے حصے کے پیسے، اور جو ان کے تھے وہ واپس لوٹا دیے۔ اذا انقلبوا الى اہلہم، تاکہ یہ اس کو پہچان لے جب یہ لوٹ کر جائیں اپنے گھر والوں کے پاس، اور لعلہم یرجعون، تاکہ یہ لوٹ کر پھر آئیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ دوبارہ آنے کے لیے ان کے پاس پیسے ہی نہ ہوں، اور جب پیسے نہیں ہوں گے تو پھر یہ آ نہیں پائیں گے، اس لیے ان کے پیسے ان کو واپس لوٹا دو تاکہ دوبارہ ان کا آنا آسان ہو جائے۔ لعلہم یرجعون، تاکہ یہ دوبارہ لوٹ کر آئیں۔ اب فلما رجعوا الى ابیہم، جب یوسف علیہ السلام کے بھائی یہاں مصر سے چلے اور کنعان پہنچے، اپنے باپ کے پاس پہنچے، جیسے ہی پہنچے جا کر علیک سلیک کے بعد سلام دعا کے بعد فوراً پہلے یہ بات کہی، قالوا یا ابانا، انہوں نے کہا ہمارے ابا جان، منع منا الکیل، ہم سے غلے کو روک دیا گیا، یعنی اب تو مل گیا لیکن دوبارہ ہم کو نہیں ملے گا، روک دیا گیا۔ فارسل معنا اخانا، اب بتائیے یعقوب علیہ السلام کو بھی معلوم نہیں ہے کہ غلہ دینے والا کون ہے، ان کو نہیں معلوم ہے، وہ کیا سمجھ رہے ہیں کوئی نیک بادشاہ ہے، کہاں؟ مصر کا، یہ نہیں معلوم ہے کہ میرا ہی بیٹا یوسف ہے، اس لیے یہ کہہ رہے ہیں کہ منع منا الکیل، کہ ہم سے غلے کو روک دیا گیا۔ فارسل معنا اخانا، تو آپ بھیج دیجئے ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو، آپ بھیج دیجئے ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو۔ کون سے بھائی کو؟ جو یوسف علیہ السلام کا حقیقی بھائی بنیامین، اس کو بھیج دیجئے۔ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور بے شک ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ ایسا نہیں ہے جیسے یوسف علیہ السلام کے بارے میں ہم نے لاپرواہی کی تھی، اب ہم ایسا نہیں کریں گے، بس ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام نے جب ان کی یہ درخواست سنی کہ ایسے کہہ رہے ہیں کہ اب دوبارہ اگر ہمیں جانا ہوگا تو ہمارے ساتھ بھائی کو بھیجنا پڑے گا، تب ہمیں غلہ ملے گا، ورنہ تو ہم کو غلہ نہیں ملے گا۔ اور ساتھ ہی یوسف علیہ السلام کے بارے میں بتایا ہوگا بڑا نیک دل بادشاہ ہے، اس نے ہماری بڑی خاطرداری کی ہے اور ہمارے ساتھ جو ہے بڑا اچھا معاملہ کیا ہے، اور ساتھ اس نے یہ شرط لگا دی ہے، تو اب ہم سے غلہ روک دیا گیا ہے، اب آپ بھائی کو ہمارے ساتھ بھیجیے، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام کو فوراً وہ یوسف علیہ السلام کا غم تازہ ہو گیا۔
وہ جو غم تھا وہ تازہ ہو گیا. فوراً کہا قال هل آمنكم عليه الا كما امنتكم على اخيه من قبل هل آمنكم. قال یعقوب علیہ السلام نے کہا میں نہیں تم پر بھروسہ کروں گا، اعتماد کروں گا، الا مگر كما امنتكم على اخيه مگر جیسے کہ میں نے تم پر بھروسہ کیا تھا اس کے بھائی کے بارے میں، من قبل اس سے پہلے جیسے بھائی کے بارے میں بھروسہ کیا تھا اس کے بھائی یوسف کے بارے میں، اور اس کو میں نے تمہارے ساتھ بھیج دیا تھا، تو اب میں تم پر اس طرح کا بھروسہ نہیں کروں گا. اب تو تم اپنا اعتماد کھو بیٹھے ہو، اس لیے اب میں اپنے اس بیٹے کو تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا. تو حل آمنکم علیہ میں نہیں تم پر بھروسہ کرتا ہوں، الا کما امنتکم مگر جیسا کہ میں نے بھروسہ کیا تھا تم پر، علی اخیہ اس کے بھائی کے بارے میں، من قبل اس سے پہلے. اور ساتھ ہی یہ کہا کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ کی اس آزمائش اور امتحان پر یعقوب علیہ السلام ناراض ہیں نا. کف اللہ خیر حافظا بس اللہ ہی بہترین حفاظت کرنے والا ہے. تم کیا کہہ رہے ہو کہ ہم حفاظت کریں گے؟ تم کیا حفاظت کرو گے؟ حفاظت کرنے والا وہ ہے. فاللہ خیر حافظا اللہ بہترین حفاظت کرنے والا ہے. وہو ارحم الراحمین اور وہ سب رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. یہ کہا اب بات ختم ہوئی. اس کے بعد وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ اب تک ابھی سامان نہیں کھولا تھا، ابھی ویسے ہی آ کر جو ہے بیٹھے ہیں اور وہاں کی رودات سنانا شروع کی اور ساتھ ہی بھائی کے بارے میں بھی کہا. اس کے بعد اب انہوں نے اپنے سامان کو کھولا. وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ جب انہوں نے اپنے سامان کو کھولا، وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ تو انہوں نے پایا کہ ان کی پونجی ردت الیہم انہی کی طرف لوٹا دی گئی ہے. جو پیسے روپے وہ لے کر گئے تھے وہ واپس ان کو لوٹا دیے گئے ہیں اور ان کے سامان میں ہی وہ رکھے ہوئے ہیں. تو جیسے ان کی نظر پیسوں پر پڑی، دیکھا سب کے رکھے ہوئے ہیں. قالوا تو انہوں نے کہا یا ابانا ما نبغی، خوشی میں کہا یا ابانا ما نبغی اے ہمارے ابا جان، ما نبغی ہمیں کیا چاہیے، ہمیں کیا چاہیے، کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، ہم دوبارہ غلہ لینے کے لیے جا سکتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہذہ بضاعتنا ردت الینا یہ ہماری قیمت، ہماری پونجی ردت الینا ہماری طرف لوٹا دی گئی ہے. جو ہم لے گئے تھے روپے وہ ہماری طرف واپس لوٹا دیے گئے ہیں. اس لیے اب ہمیں اور کیا چاہیے؟ اب تو کوئی محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے قیمت حاصل کرنے کے لیے، یہ تو ہمارے پاس موجود ہے، اسی کو لے کر ہم واپس جائیں گے اور جا کر غلہ لائیں گے. وَنَمِيرُ أَهْلَنَا ہم اپنے گھر والوں کے لیے غلہ لائیں گے. مَارَ يَمِيرُ اس کے معنی آتے ہیں غلہ حاصل کرنا. وَنَمِيرُ أَهْلَنَا ہم اپنے گھر والوں کے لیے غلہ لائیں گے. وَنَحْفَظُ أَخَانَا اور اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے. وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ اور ایک اونٹ غلہ ہم زیادہ پائیں گے. مطلب بھائی کو بھی ساتھ لے کے جائیں گے. پہلے 10 اونٹ لائے تھے، اب کتنے لے کر آئیں گے؟ 11 اونٹ لے کر آئیں گے. اس لیے بھائی کو بھی ہمارے ساتھ بھیج دیجئے. اور ساتھ ہی کہا ذالک کیل یسیر یہ غلہ تھوڑا ہے، کم ہے. کون سا؟ جو لے کر آئے تھے یہ کم ہے، اس لیے ہم دوبارہ جاتے ہیں اور بھائی کو بھی ساتھ لے کر جائیں گے. اور پیسوں کی بھی کوئی مشکل نہیں ہے، یہ پیسے ہمیں واپس لوٹا دیے گئے ہیں، انہی کو ہم دے کر اور غلہ لے کر آ جائیں گے. ایک مطلب اس کا ذالک کیل یسیر کا یہ ہے کہ یہ غلہ تھوڑا ہے. دوسرا مطلب یہ ہے ذالک کیل یسیر کہا یہ غلہ حاصل کرنا بہت آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے اب، کیونکہ پیسے بھی ہمارے پاس موجود ہیں اور بھائی کو ساتھ لے کر جائیں گے. 11 اونٹ غلہ ہم کو مل جائے گا اور یہ بہت آسانی سے ہمیں حاصل ہو جائے گا. اس لیے آپ اب ہمیں دوبارہ اجازت دیجئے اور بھائی کو ساتھ لے کر جانے کی اجازت دیجئے. اس پر قال یعقوب علیہ السلام نے فرمایا لن ارسلہ معکم میں ہرگز اس کو تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا. حتی تؤتون موثقا من اللہ یہاں تک کہ تم مجھے دے دو موثقا من اللہ اللہ کا نام لے کر پختہ وعدہ، اللہ کا نام لے کر موثقا پختہ وعدہ، پکا وعدہ تم دے دو مجھے اللہ کا نام لے کر، یعنی قسم کھا کر تم وعدہ کرو کہ لَتَأْتُنَّنِي بِهِ
کہ تم ضرور بضرور اس کو یعنی بنیامین کو میرے پاس لے کر آؤ گے، اس کو تم وہاں چھوڑو گے نہیں، جیسے یوسف کو تم نے غائب کر دیا تھا اس کو تم غائب نہیں کرو گے، اس کو ساتھ لے کر آؤ گے، الا ان یحاط بکم، ہاں مگر یہ کہ تم سارے ہی گھیر لیے جاؤ، کوئی ایسی مصیبت آ جائے جس میں تم سارے ہی گھر جائیں تو وہ اللہ مالک ہے، وہ تو اللہ مالک ہے، وہ معاملہ الگ ہے، لیکن تم سارے کے سارے واپس آ جاؤ اور اس کو وہیں چھوڑ کر آ جاؤ، جیسے یوسف علیہ السلام کو چھوڑ کے آ گئے تھے اور خود واپس آ گئے تھے، تو ایسا اگر کرو گے تو پھر میں اس کو بھیجوں گا نہیں، پہلے تم پکا وعدہ مجھے دو، حتی لن ارسلہ معکم، میں تمہارے ساتھ اس کو ہرگز نہیں بھیجوں گا، حتی تؤتونی، یہاں تک کہ تم دے دو مجھے، موثقا من اللہ، اللہ کا نام لے کر پختہ وعدہ، لتأتوننی بہ، کہ تم ضرور بضرور اس کو میرے پاس لے کر آؤ گے، الا ان یحاط بکم، مگر یہ کہ تم سب کے سب گھیر لیے جاؤ، فلما آتوہ موثقہم، جب انہوں نے یعقوب علیہ السلام کو اپنا پختہ وعدہ دے دیا، اللہ کی قسم کھا کر انہوں نے کہا ہم ضرور اس کو واپس لے کر آئیں گے، اگر یہ نہیں ہوگا تو ہم بھی نہیں آئیں گے، اس طریقے سے انہوں نے کہہ کے جو ہے وہ وعدہ دیا، قال اللہ علی ما نقول وکیل، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا اللہ علی ما نقول وکیل، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر جو ہم کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس پر گواہ ہے، اللہ اس پر نگہبان ہے، اللہ اس پر نگراں ہے، جو تم نے عہد مجھ سے کیا ہے، جو وعدہ تم نے مجھ سے کیا ہے، اس پر اللہ جو ہے وہ نگہبان ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اور اس کے بعد پھر ان کو روانہ کرتے ہیں، اور روانہ کرنے سے پہلے حضرت یعقوب علیہ السلام ان کو کچھ تلقین کرتے ہیں، یہ انشاءاللہ اگلے درس میں آئے گا، ترجمہ دیکھ لیجئے۔ وقال الملك ائتوني به استخلصه لنفسي، اور بادشاہ نے کہا کہ میرے پاس لے کر آؤ اس کو، استخلصه لنفسي یعنی یوسف علیہ السلام کو، میں اس کو اپنی جان کے لیے خالص کر لوں گا۔ فلما كلمه، جب بادشاہ نے یوسف علیہ السلام سے بات چیت کی، قال، تو اس نے کہا انك اليوم لدينا مكين امين، بے شک آپ آج کے بعد ہمارے پاس عزت والے ہیں، امانت والے ہیں۔ قال اجعلني على خزائن الارض، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا اجعلنی علی خزائن الارض، آپ مجھے مقرر کر دیجئے زمین کے خزانوں پر، انی حفیظ علیم، بے شک میں حفاظت کرنے والا جاننے والا ہوں۔ وکذالک مکننا لیوسف فی الارض، اور اسی طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو جگہ دے دی، یا یوسف علیہ السلام کے پاؤں جما دیے، فی الارض، مصر کی سرزمین میں، یتبوأ منها حیث یشاء، کہ وہ مصر کی سرزمین میں ٹھکانہ بناتے ہیں جہاں وہ چاہتے ہیں، نصیب برحمتنا من نشاء، ہم پہنچاتے ہیں اپنی رحمت جس کو چاہتے ہیں، ولا نضيع اجر المحسنین، اور ہم نیکوکاروں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے ہیں، ولا اجر الآخرۃ خیر، اور البتہ آخرت کا اجر بہتر ہے، للذین آمنوا، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ایمان لایا، وکانوا یتقون، اور وہ ڈرتے تھے، وجاء اخوۃ یوسف، اور یوسف علیہ السلام کے بھائی آئے، فدخلوا علیہ، تو وہ ان کے پاس داخل ہوئے، فعرفہم، تو یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا، وہم لہ منکرون، اور وہ یوسف علیہ السلام کو نہیں پہچان رہے تھے، ولما جہزہم بجہازہم، اور جب یوسف علیہ السلام نے ان کے لیے تیار کر دیا ان کے سامان کو، قال، تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا ائتونی باخ لکم من ابیکم، تم میرے پاس لے کر آنا اپنے بھائی کو، من ابیکم، جو تمہارے باپ کی طرف سے ہے، الا ترونا، کیا تم نہیں دیکھتے ہو، انی اوفی الکیل، کہ میں پورا پورا ناپ کر غلہ دیتا ہوں، وانا خیر المنزلین، اور میں بہترین مہمان نوازی کرنے والا ہوں، فإن لم تأتونی بہ، بس اگر تم اس کو میرے پاس نہیں لاؤ گے، فلا کیل لکم عندی، تو تمہارے لیے میرے پاس کوئی غلہ نہیں ہے، ولا تقربونی، اور تم میرے قریب نہ ہونا۔ قالوا سنراود عنہ اباہ، تو انہوں نے کہا ان قریب ہم اس کے بارے میں اس کے باپ کو تیار کریں گے، وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ، اور بے شک ہم البتہ یہ کام کرنے والے ہیں۔ وَقَالَ لِفِتْيَانِهِ، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے ملازموں سے کہا اجعلوا بضاعتهم فی رحالہم، کہ تم ان کی پونجی کو رکھ دو ان کے کجاووں میں، ان کی بوریوں میں، لعلہم یعرفونها، تاکہ یہ اس کو پہچان جائیں، اذا انقلبوا
الی اہلہم، جب یہ لوٹ کر جائیں گے اپنے گھر والوں کے پاس، لعلہم یرجعون، تاکہ یہ دوبارہ واپس لوٹ کر آئیں، فلما رجعوا الی ابیہم، جب وہ لوٹ کر اپنے باپ کے پاس پہنچے، قالوا، تو انہوں نے کہا، یا ابانا، اے ہمارے ابا جان، منع منا الکیل، ہم سے غلہ روک دیا گیا ہے، فارسل معنا اخانا، بس آپ بھیجیے ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو، نقتل، کہ ہم غلہ حاصل کریں گے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور بے شک ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ قال هل آمنكم عليه الا كما امنتكم على اخيه من قبل، حضرت یعقوب علیہ السلام نے جواب دیا، میں نہیں بھروسہ کرتا ہوں تم پر، الا مگر جیسا کہ میں نے تم پر بھروسہ کیا، علی اخیہ، اس کے بھائی کے بارے میں، من قبل، اس سے پہلے، فاللہ خیر حافظا، تو اللہ بہترین حفاظت کرنے والا ہے، وہو ارحم الراحمین، اور وہ سب رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ، اور جب انہوں نے یعنی یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اپنے سامان کو کھولا، وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ، تو انہوں نے اپنی پونجی کو پایا کہ وہ ان کی طرف لوٹا دی گئی ہے، قالوا، تو انہوں نے کہا، یا ابانا، اے ہمارے ابا جان، ما نبغی، ہمیں کیا چاہیے، هذه بضاعتنا ردت إلينا، یہ ہماری پونجی ہماری طرف لوٹا دی گئی ہے، وَنَمِيرُ أَهْلَنَا، ہم اپنے گھر والوں کے لیے غلہ حاصل کریں گے، وَنَحْفَظُ خانہ، اور ہم اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے، وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ، اور ہم ایک اونٹ زیادہ غلہ لائیں گے، ذَلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ، یہ غلہ تھوڑا ہے یا یہ غلہ حاصل کرنا آسان ہے، قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ، تو یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، میں ہرگز اس کو نہیں بھیجوں گا تمہارے ساتھ، حَتَّى تُؤْتُونِ مَوْثِقًا مِّنَ اللَّهِ، یہاں تک کہ تم مجھے دے دو اللہ کا نام لے کر پختہ وعدہ، لَتَأْتُنَّنِي بِهِ، کہ البتہ تم ضرور اس کو میرے پاس لے کر آؤ گے، الا ان یحاط بکم، مگر یہ کہ تم سب گھیر لیے جاؤ، فلما آتوا موثقہم، جب انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنا پختہ وعدہ دے دیا، قال، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، اللہ علی ما نقول وکیل، اللہ تعالیٰ اس پر جو ہم کہہ رہے ہیں نگراں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی کتاب کی سمجھ اور فہم عطا فرمائے، اللہ اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے، برے اعمال سے اللہ ہمیں اور ہماری نسلوں کو محفوظ فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔